السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان الرحیم ہے۔ قسم ہے قلم کی اور جو لکھا جاتا ہے اس کی، آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ مجنون نہیں ہیں، بے شک آپ کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا، بے شک آپ اعلیٰ اخلاق والے ہیں، پس ان قریب آپ دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کون ہے جو فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ بے شک آپ کا رب وہ زیادہ جانتا ہے جو بہک گیا اپنے راستے سے، اور وہ زیادہ جانتا ہے جو ہدایت والا ہے۔ آپ نہ کہا مانے جھوٹوں کا، وہ چاہتے ہیں کہ آپ نرم ہو جائیں تو پس وہ بھی نرم ہو جائیں گے، آپ تابع داری نہ کریں۔ کل حلاف مہین، ہر قسم کھانے والے ذلیل کی، جو چلتا ہے چغلی کے ساتھ، تانا دینے والا ہے، اچھائی سے روکنے والا ہے، حد سے بڑھنے والا ہے، گنہگار ہے، اکھڑ مزاج ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بے نسب ہے، اگرچہ وہ مال والا ہے اور بیٹوں والا ہے، جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیات تو کہتا ہے یہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہے۔ 29واں پارہ، دوسری صورت جس کو سورۃ قلم کہا جاتا ہے، اس کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ ان آیات مبارکہ کے حوالے سے کچھ آپ سے تذکرہ کرنا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس کے 5 شعبے ہیں۔ اسلام کے 5 بڑے بڑے باب ہیں اور اس کے شعبے ہیں، ان کے مجموعے کا نام جو ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کا
سب سے اہم شعبہ اور پہلا شعبہ ہے جس کو عقائد کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، بندے کا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں ان پر کتنا یقین رکھتا ہے اور ان پر کتنا ایمان رکھتا ہے۔ ایمان کا یا اسلام کا سب سے پہلا اور اہم ترین باب جو ہے اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، اور اسلام کا دوسرا اہم ترین جو باب ہے اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ جب کوئی آدمی اسلام کی طرف آتا ہے تو اس کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ در حقیقت عقیدے کا خلاصہ ہے۔ کلمہ عقیدے کا خلاصہ ہے، جس کو ہم اپنی زبان کے اندر کلمہ بولا جاتا ہے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا یعنی اپنے عقائد کو اسلام کے مطابق کر لیا، اور اس نے وعدہ کیا اور عہد کیا، میرے عقائد میرے اللہ اور میرے عقائد میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ان کے فرمان کے مطابق ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری جو اہم ترین چیز ہے اس کو عبادات کہا جاتا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے۔ یہ اسلام کا اور ایمان کا اہم ترین جو ہے وہ شعبہ ہے اور باب ہے۔ اور تیسرا باب اسلام کا اس کو معاملات کہا جاتا ہے۔ معاملات آپس کے اندر لینا دینا، تجارت، کون سا کام جائز ہے، کس طرح کام کرنا چاہیے، تجارت کس طرح کرنی چاہیے۔ کوئی آدمی کسی کے پاس کام کرتا ہے اس کے بارے میں، جو کام کراتا ہے اس کے بارے میں، کوئی آدمی چیز بیچتا ہے اس کے بارے میں، کوئی آدمی چیز خریدتا ہے اس کے بارے میں۔ آپس کے اندر جو لینے دینے کے مالی معاملات ہیں ان کو معاملات کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کا ایک اہم ترین باب ہے، تیسرا باب ہے۔ اسلام کا جو چوتھا باب ہے اس کو معاشرت کہا جاتا ہے۔ معاشرت کا معنی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایک مسلمان کو کس طرح رہنا چاہیے، اپنے بڑوں کے ساتھ ایک مسلمان کو کس طرح رہنا چاہیے، اپنے چھوٹوں کے ساتھ ایک مسلمان کو کس طرح رہنا چاہیے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایک مسلمان کو کس طرح رہنا چاہیے، رشتہ دار اور عزیز و اقربا اس کے ساتھ اس کا رہنا سہنا کس طرح ہونا چاہیے، مسلمانوں کے ساتھ اس کا رہنا سہنا کس طرح ہونا چاہیے۔ اسلامی ماحول کے اندر جو رہنے والے کافر ہیں ان کافر کے ساتھ اس کا کس طرح رہنا چاہیے اور کس طرح اس کا برتاؤ کرنا چاہیے، اس کو کہا جاتا ہے معاشرت، یا یوں کہہ لو اسلام نے جو حکم دیا اس کو حسن معاشرت کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کا چوتھا باب ہے اور یہ بڑا اہم باب ہے۔ اور پانچواں اور آخری جو اسلام کا باب ہے اس کو کہا جاتا ہے اخلاقیات۔ اخلاقیات کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود اس کو اپنے کس طرح اس کا برتاؤ ہونا چاہیے اور اس کا طریقہ ہونا چاہیے، اس کے اندر اخلاقیات یہ ایک بڑا وسیع مفہوم ہے اور ایک بڑا وسیع معنی رکھتا ہے۔ آپ یوں کہہ لو کہ اخلاقیات کا مطلب ہے عادات، انسان کی عادات کیا ہونی چاہیے، کیا طریقے ہونے چاہیے، اس کی طبیعت، اس کا مزاج، اس کی عادت، اس کو کس طرح کون کون سی عادات ان کو اختیار کرنی چاہیے اور کون کون سی عادات جو ہیں اپنے آپ کو ان سے بچانا چاہیے، اس کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ جو اچھی عادات ہیں ان کو اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے، اور جو بری عادات ہیں ان کو اخلاق رذیلہ، برے اخلاق کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ذہن ہے
وہ یہ کہ اسلام پہلی دو چیزیں، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، نماز روزہ ٹھیک ہونا چاہیے، باقی جو معاملات ہیں اور باقی جو معاشرت ہے، اخلاقیات ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کا اہم ترین باب ہے معاشرت اور اخلاقیات اور معاملات۔ یہ تینوں چیزیں آپس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور ان کا آپس کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عقیدے کی دعوت دی اور جس طرح آپ نے عبادات کے بارے میں بتایا، اس طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کے بارے میں بھی تعلیم دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کے بارے میں بھی بیان فرمایا ہے۔ مجھے اخلاقیات کے بارے میں کچھ تذکرہ کرنا ہے اور بڑے بڑے جو اخلاق حسنہ ہے ان کے بارے میں تذکرہ کرنا ہے، اور جو اخلاق رذیلہ برے اخلاق ہیں ان کے بارے میں تذکرہ کرنا ہے، تاکہ میں اور آپ اچھے اخلاق والے بن جائیں، تاکہ میں اور آپ اپنے آپ کو برے اخلاق سے بچانے والے جو ہیں وہ بن جائیں۔ ہمارے ہاں ذہن اخلاق کے بارے میں بھلا کیا ہے؟ ہمارا ذہن یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کے ساتھ ملتا ہے، اس کے چہرے کے اوپر ہنسی ہو جائے اور اس کی بات کے اندر نرمی ہو جائے اور وہ میٹھے لب و لہجے کے ساتھ گفتگو کرے تو کہا جاتا ہے یہ آدمی بڑا اعلیٰ اخلاق والا ہے۔ ہاں میرے بھائی، یہ چیزیں ان کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے اور یہ اخلاق کے حسنہ میں سے ہے اور یہ اخلاق کے اہم ترین باب ہیں، لیکن سارا اخلاق ان چیزوں کا نام نہیں ہے۔ اخلاق میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے، وگرنہ اخلاقیات کا ایک بہت بڑا باب ہے جس کو شریعت مطہرہ نے بیان کیا ہے اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بیان کیا ہے۔ اخلاق کا تذکرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ مل بر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن الخلق، اچھا اخلاق یہ نیکی ہے۔ انسان کو نیکیوں کو اختیار کرنا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی جو ہے وہ اخلاق حسنہ ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے جو جتنے اخلاق حسنہ ہیں تاکہ میں ان کی تکمیل کر دوں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور زندگی مبارکہ اگر اس کا انسان مطالعہ کرے تو صرف آپ کے دو فرمان ان کو آدمی سامنے رکھ لے تو اس میں زندگی کے سارے اخلاقیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو فرمانوں کے اندر بند کر دیا ہے۔ ایک آپ کا فرمان یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، اسلام یہ ہے کہ تمہاری زبان سے اور تمہارے ہاتھ سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ امن کے ساتھ رہے، اس کو تکلیف نہ پہنچے، یہ اسلام ہے۔ پھر دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کیا؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تمہارا ایمان نہیں جب تک جو تم اپنے بھائی جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرو گے تمہارا ایمان نہیں ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اب یہ دو چیزیں اگر ان کو آدمی سامنے رکھے تو ان دو چیزوں کے اندر ایک چیز مشترک ہے کہ ان ساری کی ساری اخلاقی زندگی اور اخلاقیات کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے کیا؟ آدمی دوسروں کے لیے راحت کا باعث بنے، تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اخلاق حسنہ اور اعلیٰ اخلاق، اس کا تقاضا کیا ہے کہ آدمی کی ساری زندگی
دوسروں کے لیے راحت کا انتظام کرے، دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ ہر وہ کام جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے وہ اخلاق رذیلہ میں سے، برے اخلاق میں سے ہے، اور ہر وہ کام جو دوسروں کے لیے راحت کا کام کرتا ہے وہ اخلاق حسنہ میں سے ہے۔ اور ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اخلاق حسنہ والا کر لو۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ ایمان والوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو اخلاق کے لحاظ سے اچھا شخص ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لیدرک الدرجہ باخلاق الحسنہ، فرمایا کہ مومن اخلاق حسنہ کے ساتھ وہ درجہ پا لیتا ہے جو درجہ آدمی روزہ رکھے تو اس کو ملتا ہے، وہ درجہ کہ رات کو تہجد کی نماز پڑھے اور قیام کرے تو وہ درجہ ملتا ہے۔ اللہ کی ذات اخلاق حسنہ کے ساتھ مومن کو وہ درجہ عنایت فرما دیتے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے اخلاق ایک ہے انسان کا ظاہر، اس کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے عبادات وغیرہ، ان کا جس چیز کے ساتھ تعلق ہے اس کا بیان ہوتا ہے علم فقہ کے اندر۔ اس کے بتانے والے حضرات اہل علم ہیں، مفتی حضرات ہیں جو ظاہر اس کے حالات ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ بعض بیماریاں ایسی ہیں جس کو جسمانی بیماریاں کہا جاتا ہے۔ نزلہ لگ گیا، یہ جسمانی بیماری ہے، بخار ہو گیا، یا کوئی اور تکلیف ہو گئی، کھانسی لگ گئی یا کوئی اور تکلیف ہو گئی، یہ جسمانی بیماریاں ہیں۔ جس طرح ان کا علاج ہے اس طرح انسان کی روح کو بیماری لگ جاتی ہے۔ حسد اس کے دل کے اندر کسی کو برداشت نہیں کرتا، دل کے اندر حسد پیدا ہو گئی، یہ ایسا کیوں ہو گیا؟ میں اور وہ ایک ساتھ ہم نے سفر کیا تھا، یہ کہاں چلا گیا اور میں کہاں چلا گیا؟ میں اور آپ ایک گلی اور ایک محلے کے رہنے والے تھے، میں اور وہ ایک مدرسہ اور ایک سکول کے پڑھے ہوئے تھے، میں اور وہ ایک عمر کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، اور یہ وہ کہاں چلا گیا، میں کہاں چلا گیا، بس سارا دن اسی فکر کے اندر رہتا ہے۔ اس کو ہی حسد کہا جاتا ہے، اور پھر برا سوچنے لگ جاتا ہے جس کو کینہ کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بارے میں بری فکر رکھنے لگ جاتا ہے جس کو بغض کہا جاتا ہے۔ یہ بیماریاں ہیں جو انسان کی روح کو تباہ و برباد کر دینے والی بیماریاں ہیں، اور یہ اخلاق رذیلہ میں سے شمار ہوتی ہیں۔ مومن کے ایمان کی تکمیل یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اخلاق رذیلہ سے بچا لے اور آدمی اپنے آپ کو اخلاق حسنہ والا بنا دے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا ہے۔ کسی نے امی جان حضرت عائشہ سے پوچھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہیں، یعنی جو اس نے تعلیم دی قرآن نے، بردباری کی، خرچ کرنے کی، معاف کرنے کی، اور غرور اور تکبر سے اپنے کو بچانے کی، اور فخر سے اپنے آپ کو بچانے کی، اور کینہ اور بغض سے اپنے آپ کو بچانے کی، آپس میں محبت کرنے کی، آپس کے اندر نرمی کرنے کی، آپس میں درگزر کرنے کی، آپس کے اندر برداشت کرنے کی، آپس کے اندر احترام کرنے کی، اور آپس کے اندر رحم کرنے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیمات کو لیا ہے۔ تو آپ کے اخلاق کیا ہے؟ پوچھا گیا مل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے؟ تو آپ امی جان حضرت عائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے جو اخلاق ہیں وہ قرآن مجید ہے۔
جو تلاوت شدہ آیات مبارکہ ہیں، اس کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا کہ نون والقلم وما یسطرون، ہمیں قسم ہے قلم کی، چاہے وہ سب سے پہلی قلم جس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے، جس کے ساتھ تقدیر کو لکھا گیا، یہ جو بھی قلم اس کے ساتھ ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے، مفتی فتویٰ دیتا ہے، قاضی فیصلہ کرتا ہے، وہ قلم مراد ہے۔ تو کہا قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور جو کچھ اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ وما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ کے بارے میں یہ جو کہتے ہیں کہ یہ پوری قوم کے ساتھ اور برادری کے ساتھ اور پورے عرب کے ساتھ یہ ٹکرا گئے، یہ تو عقل کے دور کی بات ہے۔ آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کی ذات نے آپ کو اعلیٰ اخلاق کے ساتھ نوازا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اللہ نے بھیجا مجھے اس لیے ہے کہ اچھے اخلاق کی میں تکمیل کروں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا مختلف اخلاق ہیں، اچھے اخلاق اور مختلف برے اخلاق ہیں۔ اخلاق کا معنی عادات، مختلف اچھی عادات ہیں آپ یوں کہہ لو، اور مختلف بری عادات ہیں۔ ہم تذکرہ کریں گے ان میں سے چند کا، اور اپنے اللہ سے دعا کے ساتھ، تاکہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اچھی عادات والا اللہ تعالیٰ بنا دے، مجھ کو بھی اور آپ کو بھی برے اخلاق اور عادات سے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ بچا لے۔ اچھے اور برے اخلاق کا جن چیزوں کے ساتھ تعلق ہے، ان میں سے ایک بڑی اہم ترین چیز ہے یہ زبان۔ اس کے اندر اخلاق، آپ یوں کہہ لو کہ یہ زبان اخلاق کا باب ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک کا تعلق دل کے ساتھ ہے جس کو ایمان کہتے ہیں، اور ایک کا تعلق زبان کے ساتھ ہے جس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اپنے ایمان کا اظہار آدمی زبان کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ انسان کے جسم میں سے اہم ترین عضو ہے، اور اس کا انسان کی اخلاقیات کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہم کوشش کریں گے آئندہ جمعوں میں اس کے بارے میں کہ اس کی اچھی باتیں کیا ہیں، یعنی زبان کے اندر اچھی چیزیں کیا ہیں اور زبان کے اندر بری چیزیں کیا ہیں۔ اچھی چیزیں انشاءاللہ قرآن اور سنت سے جب تذکرہ ہوگا تو ہم اس کو اپنائیں گے، اور بری چیزیں ہم اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اخلاق حسنہ والا بنا دے۔ حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو، عقائد بھی، عبادات بھی، معاملات بھی، معاشرت بھی اور اخلاقیات بھی تمہارے اسلام والے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو اچھے اخلاق والا بنائے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ جمعوں میں ہوگی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔